بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشنز ختم ہو گئے، نئی حکومتیں بن گئیں یا بننے کے مرحلے میں ہیں۔ عوام کے اندر موجود غصے اور احتجاج کے باوجود الیکشن کوئی تبدیلی نہیں لا سکے۔ انتقام بذریعہ ووٹ کے نعرے نے عوام کو پولنگ بوتھ تک کچھ حد تک کھینچا ضرور ہے، لیکن اس سے نتائج تبدیل نہیں ہوئے، کیونکہ جمہوری الیکشن کے نتائج ڈرائنگ رومز میں طے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی تفصیلات میں کچھ رد و بدل عوام کے ووٹوں پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ پچھلے 1.5-2 سالوں میں عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ لاد دیا گیا، عوام کو احتجاج کا حق نہیں دیا گیا، پولیٹیکل سپیس سکویز کر دی گئی، فوجی قیادت کی پالیسیوں پر تنقید کی اجازت نہیں تھی، احتجاج کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس الیکشن کے ذریعے ایک پریشر والو مہیا کیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جمہوریت میں عوام کو اپنی مرضی سے اپنا نظام یا پالیسیاں طے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جمہوریت ایلیٹ کی ڈکٹیٹرشپ کا نام تھا، ہے اور رہے گا، لیکن اس نظام پر ابھی بھی بہت زیادہ پریشر ہے۔ نئی حکومت اپنے آنے کے ساتھ ہی اللیجیٹمیٹ، ناجائز، غیر مقبول، بدنام ہے۔ ان کے پاس وہ ہنی مون پیریڈ بھی نہیں، اور یہ اس امر کا اظہار ہے کہ تبدیلی الیکشن کے ذریعے نہیں بلکہ سیاسی میدان میں جدوجہد سے آتی ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ وہ جدوجہد ہے جو سید علی گیلانی نے مقبوضہ کشمیر میں کی، یہ وہی سیاست ہے جو پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی کر رہی ہے، یہ وہی سیاست ہے جو غزہ کے معاملے پر تمام مذہبی جماعتوں نے کی، یہ وہی سیاست ہے جو حافظ نعیم الرحمان کراچی میں پچھلے چند سال سے کر رہے ہیں، یہ وہی سیاست ہے جو منظور پشتین کر رہا ہے، یہ وہی سیاست ہے جو مسنگ پرسن کر رہے ہیں، جو بلوچ کر رہے ہیں، یہ وہی سیاست ہے جس کے ذریعے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی، یہ وہی سیاست ہے جو ایل جی بی ٹی ایجنڈا کے خلاف چلی، یہ وہی سیاست ہے جس کے باعث سینیٹر مشتاق اپنی آواز عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس لیے نہیں کہ وہ سینٹ کے ممبر ہیں، کیونکہ وہاں تو ان کی ایک سیٹ ہے، ان کی آواز سوشل میڈیا اور اسلام پسندوں کے ذریعے گراؤنڈ پر احتجاج کے ذریعے مضبوط بنتی ہے۔ تو اس نظام پر ایک دباؤ موجود ہے، کیونکہ کسی بھی ایشو پر عوام کی کثیر تعداد کو نظام سے باہر رکھنا پورے نظام کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن میں شکست کے بعد کیا، اور کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں الیکشن کی سیاست بیسیکلی جاری رکھنی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ہے وہ سیاسی میدان جو کہ پورے کے پورے نظام کو زمیں بوس کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 3 انڈر کرنٹس ہیں، 3 نیریٹوز ہیں، اور یہ پورے مسلم ورلڈ کا ایک حال ہے۔ جو بھی نیریٹو کو ٹیپ کرتا ہے، کر رہا ہے یا کرے گا، وہ عوام میں مقبول ہوگا، اور جو ان بیانیوں سے ہٹے گا وہ ان پاپولر ہو جائے گا۔ پہلا بیانیہ جو عوام میں مقبول ہے، وہ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ اسلامک ریوائول کا ایجنڈا ہے۔ جو اسلام، شریعت، خلافت، وحدت، مسلمانوں کے امور، غزہ، کشمیر کی بات کرے گا، اینٹی مودی سٹانس لے گا، توہین رسالت کے خلاف، توہین قرآن کے خلاف سٹینڈ لے گا، وہ مشہور ہو جائے گا۔ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے گا، جو غزہ کے لیے فوج کو متحرک کرنے کی بات کرے گا، جو اینٹی لبرل ایجنڈا، اینٹی ایل جی بی ٹی ایجنڈا، اینٹی فیمنسٹ ایجنڈا جو ہمارے خاندانوں کو بکیر کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ پش کرے گا، وہ عوام میں مقبول ہوگا۔ بے شک سٹیٹ اسے انتہا پسند کہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خان صاحب نے بھی اسلامک ٹچ کے ذریعے اس ویو کو رائٹ کرنے کی کوشش کی، تاہم حکومت کسی کو بھی اس ایجنڈے کو حقیقی انداز میں پش کرنے کی کھلی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ امریکی ورلڈ آرڈر کے لیے یہ اسلامک ریوائولزم سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں، خادم رضوی صاحب چند مہینوں میں کیسے پاپولر ہو گئے؟ ڈاکٹر سرار صاحب کو لوگ کیوں سنتے ہیں؟ ہمارے نئے نوجوان دانشور اٹھے ہیں، چند مہینوں میں پاپولر ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ اسلامک ریوائول کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا بیانیہ جو پاپولر ہے، جو عوام میں موجود ہے، وہ اینٹی امریکنزم کا ہے، اور یہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے، دہائیوں سے پاپولر ہے، لیکن پچھلے 20-25 سال سے دہشت گرد جنگ کے باعث اس میں انتہائی شدت آ گئی ہے، اور غزہ کی جنگ نے تو اس کو الاؤ میں بدل دیا ہے، ایک بڑی آگ ہے اس وقت۔ یہ بیانیہ سیکولر کمیونسٹ عرب حکمران، جس میں سے اکثر انگلش ایجنٹ تھے، انہوں نے بھی استعمال کر کے اپنے آپ کو مقبول رکھنے کی کوشش کی۔
یہی بیانیہ ہے جس کی بنیاد پر اردوغان یا ایرانی حکمران ابھی بھی اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وہ سازشی بیانیہ تھا جس کے بلبوتے پر عمران خان نے اپنی کوئی ہوئی مقبولیت واپس حاصل کی. لیکن الحمدللہ مسلم امت اب ان جعلی ڈراموں کو پہچان رہی ہے اور وہ حقیقی اس امریکی عالمی آرڈر کے خلاف نئی خلافت کے قیام کی جانب دیکھ رہی ہے. تیسرا بیانیہ جو پاپولر ہے، جو عوام میں موجود ہے، وہ موجودہ ناجائز، ڈس فنکشنل، ناکام ریاست کو بے نقاب کرنے کا بیانیہ. موجودہ کٹ پتلی پارلیمنٹ کو، امریکی ایجنٹ حکومت کو، سیکولر سٹرکچر کو، کرپٹ عدلیہ کو، امریکی فوجی پالیسیز کو، مسنگ پرسن، ریاستی جبر، ظالمانہ پولیس کا نظام، تباہ کن ٹیکسیشن، سودی ادائیگیاں، آسمان سے باتیں کرتی بجلی تیل گیس کی قیمتیں، تباہ حال معیشت، بے روزگاری، جو اس کو ایکسپوز کرے گا عوام میں پاپولر ہوگا. یہ ہے پاکستان کے عوام کی نبض. یہ تین انڈر کرنٹس، تین بیانیے، تین تھنکنگز جو عوام میں موجود ہیں. لیکن پاکستان کی تمام جمہوری جماعتیں اس بیانیے سے کوسوں دور ہیں. ہاں، کچھ اسلامک ٹچ، اینٹی امریکن ٹچ اور ڈس فنکشنل اسٹیٹ ٹچ یوز کر کے اپنے آپ کو مقبول رکھنے کی کوشش ضرور کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے جب خان صاحب ان بیانیوں سے ہٹے، جب وہ حکومت میں تھے، تو 2020 تک وہ بالکل ان پاپولر ہو گئے تھے کیونکہ وہ مسلسل کمپرومائز پہ کمپرومائز کرتے گئے. لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹچ کے ذریعے اپنے آپ کو مقبول کرنے کی کوشش کی اور ریاست بھی صرف اس کو کاسمیٹک یہ باتیں کرنے والوں کو جگہ مین سٹریم پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے تاکہ یہی جماعتیں مقبولیت اور غیر مقبولیت کے دائرے میں گھومتی رہیں. اور عوام جتنی زیادہ اویئر ہو رہی ہے، ان پر واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری ریاست امریکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. یہ ریاست ایک سیکولر ریاست ہے. یہ ریاست آئی ایم ایف کے اشاروں پہ ناشتی ہے. یہ جی ایس پی پلس کے ایکسپورٹ آرڈر حاصل کرنے کے لیے توہین رسالت کو برداشت کر سکتی ہے. امریکی ایجنڈے کے مطابق کشمیر دفن کر رہی ہے. معاشرت اور تعلیم کو لبرل ایجنڈے پر کنورٹ کر رہی ہے. ایف اے ٹی ایف کی انسٹرکشن پر قانون سازی کرتی ہے. سیکیورٹی کونسل امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور امریکہ کے لیے پاکستان کو چراگاہ بنا دیا ہے ان لوگوں نے. جبکہ عوام کا ایجنڈا اس کا اپوزٹ ہے، کمپلیٹ 180 ڈگری اپوزٹ ہے اس کے. یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کو اب ان پاپولر سیاسی جماعتوں کو داندلیوں کے ذریعے جتوا کر حکومت دینی پڑ رہی ہے اور یہ سلسلہ آگے مزید چلے گا. دیکھیں، ایک نظام میں شامل ہو کر کبھی ایک نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس میں چھوٹی موٹی اصلاحات لائی جا سکتی ہیں لیکن نظام کا سٹرکچر، ڈھانچہ، وہ تو کنسٹیٹیوشن نے طے کر رکھا ہوا ہے. یہ قومی ریاست ہے جس کے پکے بارڈر ہیں. یہ بارڈر پار نہیں جا سکتے. یہ غزہ کی مدد نہیں کر سکتے. یہ افغانستان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ وفاقی سٹیٹ ہے. یہ پارلیمانی سٹیٹ ہے. اس کا بیسک سٹرکچر سیکولر ہے. یہ انٹرنیشنل امریکن ورلڈ آرڈر کے نیچے سارے سایہ رہے گی. اس میں کوئی جماعت 2/3 بھی حاصل کر لے، اس کو یہ چیزیں چینج کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اس لیے پارلیمنٹ کے ذریعے، کورٹس کے ذریعے حقیقی تبدیلی کا خواب دھوکہ ہے. یہ سب ایک فریب ہے. اول تو اس دانلی زدہ نظام میں کسی بھی ایسے ایجنڈے والے کو نہ اکثریت ملے گی اور دو تہائی اکثریت تو بھول جائیں کیونکہ نتائج پہلے سے ڈیسائیڈڈ کر دیے جاتے ہیں. لیٹس سپوز ایک جماعت اپنی مقبولیت کی انتہا پر پہنچ کر ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے، اسے حکومت نہیں ملے گی. الجزائر میں ایف آئی ایس پارٹی، ان کو کمپرومائز پہ مجبور کیا جائے گا اور چند مہینوں میں باہر پھینک دیا جائے گا، جیسے صدر مرسی کے ساتھ ہوا مصر کے اندر. اور پھر الیکشن میں حصہ لینے کا سب سے خطرناک رزلٹ ایک یہ بھی تو نکلتا ہے کہ آپ اس نظام کو جائز ڈکلیئر کر لیتے ہیں، لیجیٹیمیٹ، قانونی، ویلڈ سسٹم کے طور پہ ڈکلیئر کر لیتے ہیں. آج اس مسترد شدہ نظام کو اسلام پسندوں نے قبولیت دی ہوئی ہے اور یہ نظام ایک جائز نظام کے طور پہ سامنے آیا ہے. اگر آج اسلام پسند اسلامی جماعتیں اس نظام کو مسترد کرنے کا اعلان کر دے، یہ نظام اپنے وزن تلے زمین بوس ہو جائے گا. اور یہ ہماری اسلامی جمہوری جماعتوں کے باعث ہیں
جنہوں نے ووٹ کو امانت، شہادت، گواہی جیسے غلط فتوے دے کر اس کرپٹ اور کفریہ نظام کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ عوام میں جدوجہد کر کے حکومتی پالیسیوں کو شاید ریورس بھی کر لیں، حکومت پہ دباؤ بھی ڈال لیں، لیکن آپ اقتدار کیسے حاصل کریں گے؟ تو یاد رکھیں، اقتدار کا راستہ نہ بیلٹ ہے اور نہ بلٹ ہے۔ اقتدار کا راستہ طلب النصرہ کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور کے آخری 3 سالوں میں 44 قبائل سے نصرت طلب کی، ان کے سرداروں سے، جن میں کچھ قبائل نے سے مسترد کر دیا جیسے طائف، کچھ نے مشروط بیعت کی آفر کی جیسے بنو عامر بن ساسا کہ آپ کے بعد ہماری باری ہوگی، کچھ نے انٹرنیشنل آرڈر سے لڑنے سے معذوری کا اظہار کیا جیسے بنی بکر بن وائل بنی شیبان، اور یہ مدینہ کے انصار تھے جنہوں نے غیر مشروط طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت دی، جس کے بعد آپ نے ہجرت کی اور مدینہ میں حاکم بن گئے، اور وہاں پر میثاق مدینہ کے ذریعے ایک نیا نظام، نیا آئین اور نیا قانون نافذ کر دیا۔ حالانکہ اس وقت مدینہ میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی تاجپوشی کے رسم کی تیاری چل رہی تھی۔ پس عوام میں ایک زبردست رعامہ اور ملک کے طاقتور ترین حلقوں میں سے کچھ مخلص لوگ کو قائل کر کے اس نظام کا تختہ الٹا جائے اور مکمل طاقت کے ساتھ ایک نیا نظام، ایک نیا آئین اور شریعت نافذ کی جائے۔ دس از دا وے فارورڈ۔ یہ ہے تبدیلی کا راستہ۔ دیکھیں، انٹرنیشنل آرڈر کی تبدیلی سے کم ہر چینج آخر میں فیل ہوگی، irrespective آف دیٹ کہ آپ جہاد سے کر رہے ہیں، بلٹ سے کر رہے ہیں، بیلٹ سے کر رہے ہیں، عوامی انقلاب لے کر آئیں، فیل ہوگا وہ اگر آپ انٹرنیشنل آرڈر سے کم کی چینج لائیں کی کوشش کریں گے۔ ہم ایرانی انقلاب کا حال دیکھ چکے ہیں، ان کے سامنے افغانستان، عراق، شام اور غزہ مسمار کر دیا گیا، وہ ایک گولی بھی نہیں چلا سکے، بلکہ انہیں تو خود ظالموں کا ساتھ دیا۔ ہم مصر میں صدر مرسی کی ناکامی دیکھ چکے ہیں کہ ان سے اقتدار چھین لیا گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے، بلکہ ان کو بھی انہوں نے سزا دی۔ اس سے قبل ہم افغانستان میں امارات بھی دیکھ چکے ہیں، ہم امارات دیکھ چکے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ غزہ، برما، کشمیر کے بارے میں بیان بازی سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ہم قومی ریاست کے اندر اردوغان کی بہادری بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ غزہ کی بمباری کے باوجود ابھی تک اسرائیل کے سفیر کو بھی نہیں نکال سکا، اس یہودی ریاست کے سفیر کو بھی نہیں نکال سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر بن وائل اور بنو شیبان سے نصرت قبول نہیں کی کیونکہ وہ فارس کی ریاست سے لڑنے پہ تیار نہیں تھے، وہ عالمی آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ شرعی دلیل ہے، یہ شرعی دلیل ہے کہ عالمی آرڈر سے کم تبدیلی نبوی تبدیلی نہیں، اسلامی تبدیلی نہیں، اس سے کم ہر تبدیلی اس کی ناکامی نوشتہ دیوار ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کو خلافت سے کم ہر تبدیلی کو مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ ہے وہ اویئرنس جس سے امریکہ اور یورپ خوفزدہ ہے، اور یہ ہے ہمارا ٹارگٹ جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔